بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 30ویں اور آخری ویڈیو۔ گزشتہ 29 ویڈیوز میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الگ الگ پہلوؤں کو سننے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کا، عہد شباب کا، نکاح کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی بنائے جانے کا، دعوت کا، دعوتی فکروں کا، مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے کا اور مختلف غزوات اور جنگوں کا، یہ سارا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں کیا گیا۔ آپ کے اخلاق بھی بتائے گئے، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے معجزات بھی بتانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ یہ پورا تذکرہ نہیں، یہ ساری تفصیلات نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا کر۔ ہم تو 1 مہینے سے سن رہے ہیں اور مختصر سے اہم واقعات کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ جو سیرت کو سننے سنانے کا ہم نے اہتمام کیا، بتانے کا ہم نے اہتمام کیا، کچھ اہم واقعات سنائے، اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر مسلمان فالو کرنے والا بنے۔ ہم لاکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں، ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، اتباع کے بغیر، سنتوں کی پیروی کے بغیر نامکمل ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، کوئی اعتبار ہی نہیں۔ محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کو ہے، اور غیبی محبت ہر مسلمان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، لیکن ہم محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ان تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، عشق رسول کا مطلب کیا ہے۔ عشق رسول کا مطلب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اولین سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو، آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایتوں پر عمل کر رہے ہیں، سیرت کو اپنا رہے ہیں، سنت پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا عمل ہی ہمیں عاشق رسول بنا دے گا، ہمارا عمل ہی بتائے گا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ اور اگر ہم عمل نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، تو پھر ہمارے یہ سارے دعوے چھوٹیں گے، بیکار ہیں، غلط ہیں۔ ہمیں ویسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے جیسی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ صحابہ بولتے نہیں تھے، دعوے نہیں کرتے تھے، نعرے نہیں لگاتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے عمل سے بتاتے تھے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضور کی اداؤں سے محبت ہے، حضور کی ایک ایک سنت سے محبت ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کسی کام کے کرتے ہوئے، اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا، وظیفہ بنا لیا، اس کو اپنی زندگی میں ایسے جگہ دی جیسے یہ کوئی بہت بڑا اونچا کام۔ فرض کے درجے کی اہمیت ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت کو صحابہ دیا کرتے تھے۔ عشق ان کا ایسا تھا، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔
ہماری طرح کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی سوال نہیں۔ جب بھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مطالبہ آیا، کوئی تقاضا آیا، فوراً انہوں نے اس کو فالو کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک ہی بات ان کی زبان پر ہوتی تھی، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور کوئی بات نہیں، حضور سے پوچھتے بھی نہیں تھے، حضور یہ اس کام کا حکم کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ دیکھ لیا انہوں نے ایک مرتبہ آپ کو کرتے ہوئے، بس اس کو کرنا شروع کر دیا، وہ فالو کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صاحب کی دعوت قبول کر لی، بتا دیا گیا کہ کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے۔ جب کھانا ختم ہو گیا، ایک برتن میں جس میں شوربہ تھا انگلی ڈال کے وہ تلاش کرنے لگے جیسے گوشت تلاش کیا جاتا۔ میزبان بڑے شرمندہ ہوئے، پوچھا حضرت ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں گوشت نہیں ہے، یہ سالن ہے، یہ کھانا ہے، آپ ایسے تلاش کر رہے ہیں جیسے کوئی چیز موجود ہو، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، گوشت نہیں ہے، صرف شوربہ ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، فالو کرنا شروع کر دیا۔ سنتوں کی ایسی اتباع، ایسا عشق سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی میں وضو بنایا اور وضو بنا کے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے مسکراتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے، دعا پڑھی سواری کی، سواری پر سوار ہونے کی، اور مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے مسکراتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، حکم کیا گئے، حیثیت کیا گئے، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہم نے حضور کو دیکھا، ہم اس کو کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب قبلہ بدلا، دو بالکل الگ الگ ڈائریکشن سے گئے، بیت المقدس کی طرف مدینہ المنورہ میں 16 مہینوں کے لیے مسلمانوں کا قبلہ کیا گیا، وہاں رخ کر کے تمہیں نماز پڑھنی، اور 16 مہینوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں۔ نماز کی حالت میں اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ قبلہ بدل دیا۔ تھوڑا بہت بدلنا نہیں ہے، ایک جگہ سے تھوڑی سی اور ایک جگہ کہیں جا کے ٹھہرنا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہٹنا نہیں ہے، بلکہ پوری ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے، اپنی پوری سمت کو پھیر دینا ہے۔ ادھر بیت المقدس ہے تو ادھر کعبۃ اللہ ہے، دو بالکل مخالف سمتیں، دو بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں۔ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم آتے ہی پلٹنا شروع کیا، صحابہ بھی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلٹنے لگے۔ کسی صحابی نے نماز نہیں توڑی، کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، نماز میں کرنا ضروری تھا کیا، اس نماز میں ضروری ہے کیا، آئندہ نماز سے کوئی سوال نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق ہے۔ حضور نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کو قبلہ بنایا، صحابہ نے چپ چاپ نماز میں اپنا قبلہ بدل دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا عشق، ایسی محبت، حضور کی مرضی نامرضی کا، خوشی کا، پسند کا، ناپسند کا، ہر چیز کا خیال۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، قبہ دیکھ لیا، شاندار گھر بنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا گیا فلاں صحابی کا ہے۔ آگے واپس آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی جن کا وہ قبہ بنا ہوا تھا، وہ شاندار گھر بنا ہوا تھا، آپ کی مجلس میں تشریف لائے، سلام کیا، آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، جواب نہیں دیا سلام کا۔ صحابہ سے انہوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا تمہارے گھر کو دیکھا تھا،
ناگواری کا اظہار فرمایا، شاید تمہارا وہ شاندار گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ چپ چاپ مجلس سے اٹھ کے گئے اور وہ پورا قبہ، وہ پورا شاندار گھر انہوں نے زمین کے برابر کر دیا۔ پوچھا بھی نہیں حضور سے، کیا حضور آپ کو وہ گھر ناپسند ہے، گرا دوں، آپ کی خوشی کے مطابق کام کر دوں؟ پوچھا بھی نہیں، چپ چاپ گئے، گھر گرا دیا، اور گرانے کے بعد بھی آ کے بولا نہیں اللہ کے رسول آپ کو پسند نہیں تھا نا میں نے گرا دیا، کوئی بات نہیں کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ یہ گھر زمین کے برابر ہو گیا، پوچھا کیوں گرایا؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو پسند نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ہم سوچئے کتنے ایسے کام ہیں جو ہم حضور کی پسند کے خلاف کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ کام حضور کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ دعوے تو بڑے ہیں محبت کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کی باتیں بڑی ہیں، لیکن کسی عمل کے کرنے کے وقت ہم نے سوچا نہیں اس سے حضور کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو پوری سیرت سنائی گئی ہے، سیرت کے واقعات سنائے گئے، ان کو اور زیادہ پڑھنے کی، سننے کی، بار بار ان کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو حضور کو پسند ہیں، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو حضور کو ناپسند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لا تسودوا وجہی، کل قیامت کے روز مجھے رسوا مت کرنا۔ اگر ہم حضور کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کا دل دکھا رہے ہیں، حضور کی رسوائی کا سامان کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے سنتوں کی پیروی کی، اتباع کی، اطاعت کی، تو ہم سچی محبت کرنے والے۔ یہی محبت کا معیار ہے، عشق رسول کا معیار ہے محبت اور اطاعت، اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا۔ محبت اور اطاعت ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں، ان میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ محبت ہے تو اطاعت ضروری ہے، اطاعت ہے تو محبت ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر یہ جو سیرت سنائی گئی ہے، سیرت کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی، آپ کے اخلاق کو، کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، البتہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عصانی فقط ابا، جو میری سنتوں کو چھوڑ دے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، وہ اصل میں جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے، وہ سچا عاشق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ایسی حدیث ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں آنے والے خیالات، یہ نہیں بولا کہ نماز میری سنت کے مطابق ہو جائے، روزہ میری ہدایت کے مطابق ہو جائے، زکوٰۃ ہو جائے، حج ہو جائے، صرف زندگی گزارنا تمہارا میری عادتوں کے، میرے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق ہو جائے، نہیں، دل میں آنے والے خیالات جب تک میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتے، اس وقت تک کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل میں خیال بھی آ رہا ہے، کوئی جذبہ امنڈ رہا ہے، کوئی فکر، کوئی سوچ آ رہی ہے، تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی، خوش کرنے والی ہو، راحت پہنچانے والی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق۔ یہ مقصد ہے اصل میں سیرت طیبہ کو سننے سنانے کا، بتلانے کا، بیان کرنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سیرت کو بیان کرنے کی ویڈیوز چل رہی تھی، آج اس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ سال بھر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ایک خاص موقع سے اس کا تذکرہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی
ان تذکروں سے سبق حاصل کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی اور ایک ایک سنت پر اپنی جان چھڑکنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔